الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک خاص ٹاپک کے اوپر ہے، اور وہ ٹاپک کیا ہے کہ قرآن مجید بھول گیا اب کیسے یاد کریں۔ یہ ایک خاص ٹاپک ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس ہونی چاہیے۔ جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، بہت سے لوگ اس پرابلم میں کا شکار ہیں۔ حفظ کیا تھا لیکن حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید بھول چکے ہیں، تو اب قرآن مجید یاد کرنا ہے، یاد کیا نہیں جاتا، طریقہ نہیں آتا، کیونکہ دوران تعلیم ایک ترتیب تھی، مدرسے کے اندر ہم پڑھتے تھے، اس ترتیب کے مطابق ہم نے یاد کیا تھا تو قرآن یاد تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مصروفیات کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے قرآن مجید جو ہے وہ ہم بھول گئے ہیں، لیکن اب ہمیں احساس ہو رہا ہے تو اب ہم اس قرآن کو کیسے یاد کریں۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ دوست احباب پریشان ہیں، ہم سے ملتے جلتے بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے ایک ویڈیو بن جائے۔ ویسے بھی ہمارے اس چینل میں بہت سے ٹاپکس پر اسلامک ٹاپکس پر ویڈیوز بنتی ہیں، بیانات بھی چلتے ہیں، اور تلاوتیں بھی اس چینل کے اندر ہوتی ہیں، طلبہ اکرام کے جائزے بھی اس چینل کے اندر ہوتے ہیں، اور قرات کی کلاسز بھی اس چینل کے اندر جو ہے اس کی ویڈیوز اس چینل کے اندر موجود ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں قرات سیکھنے کے حوالے سے یا قرآن صحیح پڑھنے کے حوالے سے۔ آن لائن کلاسز بھی جو ہے ہماری چلتی ہیں ان تمام چیزوں کی، اور اگر آپ بھی آن لائن کلاسز سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر جو ہے اسکرین پر چل رہا ہوگا۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی۔ ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک یہ ہے کہ قرآن مجید بھول گیا اب کیسے یاد کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کو اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 6 کام کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ 6 کام نہیں کریں گے تو قرآن مجید یاد نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 کام یہ ہے کہ اپنی نیت کو صاف کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ عزم مصمم کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ وقت طے کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ مقدار طے کریں، اور اسی طریقے سے 5واں یہ ہے کہ جگہ متعین کریں، اور 6واں یہ ہے کہ بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سپارہ یاد کریں۔ یہ 6 چیزیں اگر آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیسے یاد کریں۔ اگر یہ 6 چیزیں آپ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس موقف میں سیریس نہیں ہیں، آپ قرآن صحیح یاد کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 6 چیزیں جو ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹھیک کرنی ہے۔ نیت آپ کی ٹھیک ہو، عزم مصمم ہو، وقت طے کریں، جگہ طے کریں، مقدار طے کریں، اور اسی طریقے سے بلا ناغہ جو ہے اس قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 ذہن، اور نمبر 2 سمجھ۔ ذہن اور سمجھ یا ذہن اور عقل، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں بڑے ذہین ہیں لیکن کم عقل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ذہین تو نہیں ہے لیکن عقل مند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بھی صرف ذہن کافی نہیں ہے، یعنی بندہ رٹا لگا کر اس کو یاد کر لے، وہ صحیح حافظ نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے صرف عقل ہی کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو ذہن، دوسرا عقل، سمجھداری۔ تو یہ دونوں چیزیں بروئے کار لائیں گے تو پھر قرآن مجید آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا۔ ذہن اس لیے کہ آپ اس کو میمورائز کر سکیں، عقل اس لیے کہ آپ اس کو سمجھ بھی تو سکیں نا، کون سی آیت پڑھ رہا ہوں، کون سا رکوع پڑھ رہا ہوں، کون سا آدھا پڑھ رہا ہوں، کون سی سورت چل رہی ہے، کون سا پارہ چل رہا ہے، ان چیزوں کا تعلق عقل سے ہے۔ متشابہات کون سے ہیں، ان چیزوں کا تعلق عقل سے ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انتہائی ضروری ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جن لوگوں کو یاد نہیں ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ طلبہ ہے نا جو فی الحال ابھی پڑھ رہے ہیں اور دوران پڑھائی ان کو یاد نہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، اس ٹاپک پر اگر بات کریں تو کافی لمبا ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو حفظ سے نکل آئے ہیں، قرآن مجید حفظ کر کے ایک دفعہ انہوں نے مدرسے کو چھوڑ دیا ہے، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں
جو ملازمت سے وابستہ ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ وقت موجود ہوتا ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ملازمت میں ہیں، کاروبار میں ہیں، بزنس میں ہیں، تجارت میں ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کو جو ہے تحمل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، دونوں کا یاد کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو ملازمت میں ہیں یا کسی اور کام میں، یعنی مدرسہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف میں ہے، تو ان کے لیے چاہیے، کیونکہ تھوڑا بہت وقت ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، کسی مدرسے کے استاد کے پاس جائیں، ان سے جو ہے نا رابطہ کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کو جو ہے انگیج کریں اور ان کے ساتھ اپنا وقت بنائیں اور ان کی اپنی ترتیب بنائیں۔ اس حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے نا کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارا قرآن کچا ہوتا ہے، ہم قرآن یاد بھی کرنا چاہتے ہیں، استاد کو انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ فیس دینا اس کا حق ہوتا ہے، وہ جتنے ڈیمانڈ کرے اس کا حق ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی فیس اپنی کیٹیگری کے حساب سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے یہ تو کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی جو ہے اپنی محنت آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اپنا تجربہ آپ کو دے رہا ہے اور اپنا وقت آپ کو دے رہا ہے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ جو ہے انگیجڈ ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ اس کو اس کی فیس اچھے طریقے سے دی جائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے محنت کرے۔ آپ ملازمت کر رہے ہیں، جہاں آپ گھر کے خرچے چلا رہے ہیں، وہاں اس استاد کو بھی فیس دیں، ارینج کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ محنت کرے، قرآن آپ کو یاد ہو جائے، ترتیب وہ آپ کو بتائے قرآن یاد کرنے کی۔ ظاہر بات ہے استاد ہے، ایکسپیرینس تو اس کو ہوگا۔ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے ایک راستہ بتاؤں کہ آپ اس راستے سے جا سکتے ہیں، باقی جو تجربہ یا ایکسپیرینس ہے وہ استاد آپ کو بتائے گا جس کو آپ انگیج کریں گے۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ملازمت کے ساتھ وابستہ ہیں، ملازمت کے ساتھ وابستہ ہیں یا تجارت کے ساتھ وابستہ ہیں یا کاروبار، جو بھی، یعنی ان کے پاس وقت بالکل نہیں ہے، وہ کسی مسجد میں آ کر نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس وقت نہیں۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر گاڑی باہر رکی ہوئی، بندہ نماز پڑھ کے واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، یعنی راہگیر، اس کے پاس وقت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ اگر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس آفس میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے کاروباری لائن میں ہیں تو کاروبار کے دوران آپ اس قرآن کی تلاوت کریں۔ گھر سے آفس جا رہے ہیں تو آپ گاڑی میں اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت ترتیب سے کریں، یعنی الف لام میم سے شروع کریں اور ایک ترتیب رکھیں، پاؤ کی ترتیب رکھنی ہے، آدھے کی ترتیب رکھنی ہے، یا 2-2-3 ظاہر بات ہے اگر یاد نہیں تو ایک رکوع 2 رکوع کی ترتیب رکھنی ہے۔ اس ترتیب کو مینٹین کریں، اس میں کوئی جناب خلل آنے نہ دیں، اس ترتیب کو خراب ہونے نہ دیں، روٹین اپنی برقرار رکھیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی میں جناب انتہائی توجہ کے ساتھ اس چیز کے ساتھ مصروف ہو جائیں، یا اگر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آفس میں انتہائی توجہ کے ساتھ اس چیز میں مصروف ہو جائیں اور ذہن کے ساتھ ساتھ عقل کو استعمال کریں۔ میں بار بار اس چیز پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یاد رکھیں، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید میں قرآن مجید کے جو سپارے ہیں ان میں تقریباً 99% متشابہات جو ہیں اس سپارے کے اندر ہی ہوتے ہیں، اکا دکا جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں، لیکن 99% اگر ہم دیکھیں تو ہر سپارے کے متشابہات اس سپارے کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم سمجھداری کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، عقل مندی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے تو ان متشابہات کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور قرآن مجید بھی ہمیں یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ترتیب اپنی توجہ کے ساتھ جاری رکھیں، کوشش کریں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ دے دیں، کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ دے دیں، کوشش کریں کہ آپ آفس میں اپنا آدھا گھنٹہ دے دیں۔ لیکن یہ بات جو ہے قابل غور ہے اور یہ بات جو ہے مطمع نظر ہونی چاہیے کہ آپ جتنا بھی ٹائم دیں تو اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ دیں، آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ایون کہ آپ کا موبائل بھی جو ہے نا سوئچ آف ہو، ڈسٹرب آپ کو نہ کرے، اور آپ انتہائی توجہ کے ساتھ جو ہے 1 رکوع 2 رکوع پاؤ یا آدھا سپارہ اس کی آپ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 4 سے 5 مہینے کے اندر جو ہے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا بزنس میں جو لوگ ہوتے ہیں یا تجارت میں کاروبار میں لوگ ہوتے ہیں، سمجھ کے اعتبار سے وہ ایک سٹوڈنٹ سے اوپر ہوتے ہیں،
ذہن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ کم ہو، لیکن سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے وہ دوسرے لوگوں سے، جو اسٹوڈنٹس لائف کے لوگ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لیول کے لوگ، ان سے جو ہے وہ سمجھ بوجھ کے اعتبار سے اوپر ہوتے ہیں۔ اس سمجھ بوجھ کی وجہ سے ان کو جو ہے نا جی یہ چیز سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، پک کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا جی دوسرا طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا جناب مصروف ہوں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا بھی وقت نکال لیں، 15 منٹ نکال لیں، آدھا گھنٹہ نکال لیں، لیکن انتہائی توجہ کے ساتھ بآواز بلند اور الفاظ کو صاف ادا کرتے ہوئے اس قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ 5 سے 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ جو ہے پڑھا ہوا جو ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا کہ واقعی میں نے یہ پڑھ کے گیا تھا، یہاں پر یہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور آخر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن حفظ کر لیا، اب ہمیں سارے زندگی یاد رہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر 3 سپارے جو ہے ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ 3 سپارے روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے 3 سپاروں کا روزانہ تلاوت کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو 2 سپاروں کا کریں، پھر بھی نہیں ہو سکتا تو 1 سپارے کا کریں، پھر بھی نہیں ہو سکتا تو آدھا سپارے کا کم از کم توجہ کے ساتھ تلاوت کریں، سارے زندگی آپ کا قرآن نہیں بھولتا۔ دوسرا طریقہ قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویحوں کی ترتیب جو ہے ہر سال بنائیں۔ تراویحوں میں آپ کا قرآن سنانا جو ہے یہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ مس ہو گیا تو پھر اگلے سال آپ سست ہو جائیں گے، اس سے اگلے سال آپ سست ہو جائیں گے، اور ہوتے ہوتے یہ قرآن آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو یہ 2-4 باتیں تھیں ان احباب کے حوالے سے، ان احباب کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں، یہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ بھئی قرآن مجید جو ہے نا جی ہم نے یاد کیا تھا اور قرآن مجید جو ہے بھول گیا ہے، اب دوبارہ اس کو کیسے یاد کریں۔ اپنے تجربے کے مطابق یا اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں نے آپ حضرات سے ڈسکس کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔